سے بلندتر صلوات۔ دعا ہے کہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہمارے ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے۔ بار الہ جو مومنین و مومنات علیل ہیں شفاء کامل عطا فرما، تنگ دست ہیں کشائش عطا فرما، قید و بند کی صعوبتوں میں ہے رہائی عطا فرما، مشکلوں میں ہے کشا فرما۔ بار الہ اس عبادت ذکر کی برکتوں کو حاضرین اور محتممین مجلس کی زندگیوں میں شامل حال فرما۔ بار الہ اس عبادت ذکر کو سبب قرار دے محتممین اور حاضرین مجلس کے خانوادوں کے جملہ مرحومین و مرحومات کا۔ بار الہ تجھے ابتلاء ولایت کا واسطہ، مومنین کو ان کی ابتلاؤں میں سرخرو فرما۔ ہماری ہر دعا کی ایک دعا، ہمیں یتیمی سے نجات دے، ہمارے وارث کا جل ظہور فرما۔ قبولیت دعا کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود کی تلاوت فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، وصلی اللہ علی شافع الامم ودافع النقم وکاشف الظلم وسید الامم شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الذین ہم قادۃ الامم واولیاء النعم وابواب الایمان وامناء الرحمن والحق معہم وفیہم ومنہم والیہم واذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو مبین۔ درود پڑھیے گا دعوات مقدسہ۔ بار دیگر درود پڑھ لیجئے۔ اسے ذرا اگر زحمت محسوس نہ کیجئے تو ایک مرتبہ پھر درود کی تلاوت فرما لیجئے گا۔ سورہ الکہف سے ایک آیت سرنامہ کلام میں پڑھی ہے، اور اس بات کا ذکر بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا کہ یہ سورہ وہ سورہ ہے جو مولا حسین نے نیزے کی نوک پر تلاوت کیا ہے۔ طبیعتوں میں تازگی ہو تو گفتگو کا آغاز کیا جائے نا۔ آپ کی سماعت کی آمادگی کو مہمیز کرنے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ جب سے مولا حسین نے اس سورہ کا نیزے کی نوک پر تلاوت کی ہے، تب سے لے کر آج تک پورے کا پورا قرآن ہی ذکر حسین کا دیباچہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس آیت میں بطور مقدمہ ترجمے سے پہلے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس آیت میں خالق الخلق مالک الملک رب محمد و آل محمد نے اپنے حبیب وجہ خلقت کائنات علت غائی ممکنات احمد و محمد کے لبوں سے امت محمدیہ کو ولایت کا ایک پیمانہ دیا ہے، ولایت کی، ولی کی پہچان کا پیمانہ دیا ہے۔
فرمایا پہلے میں نے آیت کا صرف ابتدائی حصہ پڑھا تھا، اب پوری آیت پیش کرتا ہوں۔ فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو مبین بئس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ فرمایا تم شیطان اور اس کے ولیوں کو، تم شیطان اور اس کے ساتھیوں کو، افتتخذونہ واولیاءہ، تم شیطان اور اس کو دوست رکھنے والوں کو ولی سمجھتے ہو۔ رہ گئے سامعین۔ اچھا میں پہلے ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ ترجمہ پہنچ سکے۔ میرے ہم قدم ہیں نا؟ یہ بالکل میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ کوئی ایسا ایک شخص ہو جو مجنون ہو، فاتر العقل ہو، دیوانہ ہو، اور اسے چند نمازی بیٹھے ہوئے میں سے کوئی بندہ اشارہ کر کے کہے کہ آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ، تو کیا ہوگا؟ انہی میں سے عین ممکن ہے کوئی بندہ بول اٹھے کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ پتہ چلا دیوانہ بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جو فاتر العقل ہو، جو دیوانہ ہو، جو پاگل ہو، وہ امامت نہیں کروا سکتا۔ یہیں سے آپ اس آیت کے ترجمے کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم شیطان اور اس کے ساتھیوں کو اپنا ولی سمجھتے ہو، یہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ پتہ چلا ولی وہ نہیں ہوگا جو تمہارا دشمن ہو، ولی وہ ہوگا جو تمہارا خیر خواہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں، آگے کیا فرمایا؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بئس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ بہت قیمتی لفظ، قرآن کی آیت ہے، کسی عالم دین کی حکایت نہیں۔ اللہ آگے ایک اور پیمانہ دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات، جنہیں تم اپنا ولی سمجھتے ہو انہیں میں نے زمین و آسمان کی خلقت پر گواہ نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ ما اشہدتہم خلق السماوات، نہ میں نے آسمان بناتے ہوئے انہیں اپنی خلقت پر گواہ بنایا، نہ زمین بناتے ہوئے اپنی خلقت پر گواہ بنایا۔ پتہ چلا ولی وہ ہوگا جو بول کر بتائے آسمان ایسے بنے ہیں، زمین اس طرح خلق ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو آگے لفظ ہے وَمَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، جنہیں تم ولی سمجھتے ہو انہیں تو میں نے خود ان کی اپنی خلقت پر گواہ نہیں بنایا۔ پتہ چلا ولی وہ ہوگا جو بول کر بتائے کہ مجھے اللہ نے اپنی ذات کے نور سے ایسے خلق کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی مودتیں سلامت۔ پتہ چلا معیار و پیمانہ ولایت جو اس نے خلق کے عقل کو دیا ہے وہ یہ کہ جو جسے وہ ولی بنائے گا وہ خلقت ارض و سما کا شاہد ہوگا، وہ اپنی خلقت کا شاہد ہوگا، وہ تمہارا ہادی بن کر آئے گا، کیونکہ آگے کہا ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بنایا کرتا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ جو ولی ہوگا وہ اس کی ولایت کا پیمانہ جو اس نے دیا کہ تم خود سے اس پیمانے پر تول کر دیکھ سکتے ہو کہ جو خود ہدایت کی وہ حقیقت ہو جس سے بجائے خود ہدایت لیتی ہو وہ ولی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ لسان اللہ کے ایک خطبے کے کچھ جملے پیش کروں اگر تمام علی والے میرے ہم قدم ہیں۔
اسی حکم کے پیش نظر میں نے یہ آیت سرنامہ میں پڑھی، کیونکہ جس خطبے کا کچھ حصہ میں پیش کرنے لگا ہوں، اس خطبے میں ہادی کا پیمانہ ہی بتایا ہے اسی نے جسے خود اس نے ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس خطبے، اول تو یہ کہ یہ خطبہ بجائے خود بہت طویل ہے، میں صرف اس کی نص پڑھتا رہوں تو شاید مجلس کا وقت تمام ہو جائے، اور اگر کوئی یہ خطبہ مکمل دیکھنا چاہے، ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہے، تو والد بزرگوار کی کتاب جواہر الاسرار میں مکمل خطبے کی نص اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، پیش کروں۔ اس میں جناب امیر کے ایک صحابی نے سوال کیا تھا جس کا نام ہے طارق بن شہاب۔ اس نے سوال کیا لسان اللہ سے کہ مولا، آپ امام مبین ہیں، میں آپ ہی کی الوہی زبان سے سننا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ امام ہوتا کیا ہے؟ سوالی نے سوال کیا، لسان اللہ نے اس مقام پر ایک خطبے کو القا کیا، فرمایا یا طارق، اللہ اکبر، یا طارق، الامام هو کلمۃ اللہ و نور اللہ و وجہ اللہ و حجاب اللہ، الامام هو الماء العذب علی الظما والدال علی الہدى، الامام هو الشمس الطالعة علی العباد بالانوار ولا تناله الایدی والابصار، الامام هو حجته فی بلاده و مہجته، اللہ اکبر، الامام هو امینه علی الخلائق و حجته علی الحقائق، فمن ینال معرفتنا او یعرف درجتنا او یشہد کرامتنا او یدرک منزلتنا فحاورت الالباب والعقول وتاہت الافہام فیما اقول، اللہ اکبر، حارت الالباب والعقول وتاہت الافہام فیما اقول، تصاغرت العظماء وتقاصرت العلماء وخرست البلغاء وقلت الشعراء وتواضعت الارض والسماء عن وصف شأن الاولیاء، هل يدرك او يوصف او يعلم او يفهم او يملك من هو نقطة الكائنات وسر الممكنات وشعاع جلال الكبرياء وشرف الارض والسماء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی مودتیں سلامت، فہم سر اللہ المخزون وأولیاؤہ المقربون وأمرہ بین الکاف والنون بل ہم الکاف والنون ومن انکر ذالک فہو شقی ملعون یلعنہم اللہ ویلعن علیہم اللاعنون، اللہ اکبر۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ خطبہ بہت طویل ہے، جتنی نص پڑھی اگر میں اس کا بھی کچھ حصہ پہنچا سکوں تو میری عبادت ذکر مکمل اور آپ کی ضیافت ایمانی، اللہ اکبر۔ فرمایا یا طارق الامام هو کلمۃ اللہ، اے طارق، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے۔ بخدا اس خطبے کے کچھ حصوں کو میں پہلے بھی کچھ مختلف ممبروں سے پڑھ چکا ہوں، غالباً کم و بیش 1.5 سال پہلے اس خطبے کا میں نے ایک حصہ ملتان ہی کے ایک ممبر سے پڑھا تھا، اور یہاں کچھ سامعین ہیں اگر ان کے حافظوں میں یہ بات تازہ ہو تو وہ محسوس کریں گے کہ جملوں کو پھر ایک نئے انداز سے کھولوں گا۔ جتنی طلب محسوس ہوگی، جتنا آپ میرا ہم قدم رہیں گے، میں اتنا آگے بڑھوں گا۔ جہاں مجھے تاب سماعت دم توڑتی محسوس ہوئی میں گفتگو سمیٹ لوں گا، کیونکہ طلب کے مطابق رسد ہوا کرتی ہے۔ کیا فرمایا؟ امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے۔ اب بخدا لفظ بجائے خود ایک الگ موضوع ہے۔ کیا مطلب؟ امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ نے عیسیٰ کو بھی تو کلمہ کہا ہے، تو وہ عیسیٰ جو تراب سے خلق ہوا اور وہ امام جو بو تراب ہے، اللہ اکبر۔ میں بس تلمیحاً
الفاظ ہی چھوڑ رہا ہوں، وگرنہ لفظ کی شرح میں اتروں تو بجائے خود ہر لفظ الگ موضوع ہے۔ عیسیٰ بھی کلمہ، امام بھی کلمہ، لیکن جسے اس نے اپنا کلمہ بنا کے بھیجا ہے۔ عیسیٰ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کلمہ کے علاوہ بھی کچھ ہوں، لیکن جسے اس نے اپنا کلمہ بنا کے بھیجا وہ مالک سے ایک مقام پر مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا مالک انا کلام اللہ الناطق، اللہ کا کلمہ بھی میں علی ہوں، اللہ کا کلام بھی میں علی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو آپ کی مودتیں سلامت۔ اللہ اکبر، اللہ کا کلمہ بھی علی، اللہ کا کلام بھی علی۔ فرمایا یا طارق الامام ہوا کلمۃ اللہ و نور اللہ، اے طارق امام اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لفظ کو بھی میں نے بہت سی جہتوں سے کھولا ہے، آج پھر ایک نئی جہت پیش کر رہا ہوں۔ اچھا کیا مطلب امام اللہ کا نور ہوتا ہے؟ نور کسے کہتے ہیں؟ جو دکھائے، جو دکھے نا۔ ہاں میں کئی دفعہ ممبروں سے تعریف نور کی سنا چکا ہوں۔ نور کی تعریف ہی یہی ہے کہ نور خود نہیں دکھتا، نور دکھاتا ہے۔ بھئی یہ روشنیاں میرے دائیں بائیں اس جانب ہیں، اسی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں روشنی تو نہیں نظر آ رہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، ہم اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا نور کی تعریف یہی ہے کہ نور دکھاتا ہے، نور دکھتا نہیں۔ پہنچ گئی بات؟ اچھا نور کی ضد بھی ہے، نور کی ضد، مولا آپ کو سلامت رکھے، نور کی ضد ظلمات، نور کی ضد ہے ظلمات، نور کی ضد ہے ظلمات، نور کی ضد ہے ظلمات۔ اگر نور اللہ کی ذات ہوتا تو نور کی تو ضد بھی ہے، پھر وہ کیسا اللہ جس کی ضدیں بھی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے وہ جسے اس نے اپنی زبان بنا کے بھیجا وہ کہہ رہا ہے یا طارق انا نور اللہ، اللہ کا نور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہ اکبر، الامام ہوا نور اللہ کلمۃ اللہ و نور اللہ و حجاب اللہ و وجہ اللہ۔ اے طارق امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کا حجاب ہوتا ہے۔ اچھا حجاب میں جو معنی پایا جاتا ہے یہ اس کو چاروں طرف سے کپڑے نے گھیرا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا اس کے نیچے کیا میٹیریل ہے نا میرے ہم قدم تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کیونکہ چاروں طرف سے کپڑے نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اسے عربی میں سرادق کہتے ہیں، جو ایک ہی جانب سے صرف آگے سے اگر یہ ہوتا اور آپ نہ دیکھ پا رہے ہوتے کہ یہ کیا ہے، لیکن میں دیکھ پا رہا ہوتا کہ یہ کیا ہے، تب یہ کہا جاتا کہ یہ حجاب ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا، ایک ایک لفظ موضوع ہے الگ الگ، ہر لفظ بہت شرح کا تقاضی ہے۔ جسے ہر طرف سے کسی ہی پردے نے گھیر رکھا ہو وہ سرادق کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، جسے خلق اور خالق کے درمیان اگر کوئی پردہ ہو تو وہ حجاب کہلاتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں امام اللہ کا حجاب ہوتا ہے۔ اچھا پہنچ گئی بات یہاں تک، تو اس سے کیا مطلب کہ اگر حجاب اٹھ جائے تو وہ نظر آ جائے گا؟ نہیں، اسے تو خلق پا ہی نہیں سکتی، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اسے حواس پا سکتے ہیں، نہ اسے باطنی حواس پا سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے حجاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی سوال مالک منبر سلونی سے ایک دن ایک سوالی نے کیا تو ارشاد فرمایا کہ حجاب اللہ کی ذات پر پڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس کی ان صفات علیہ پر پڑے ہوئے ہیں کہ جن کے پیچھے اس کی اربوں تجلیاں چھپی ہوئی ہیں۔
اللہ اکبر. اچھا میں اس لفظ کو پہنچانے کے لیے پھر ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ یہ لفظ کھول سکوں. ہماری اس کہکشاں کی آپ نے کبھی تصویر ویڈیو دیکھی؟ کوئی تصور آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ ہمارا جو زمین کا گولا ہے جرثومہ چھوٹا سا، یہ ہمارے اس نظام شمسی کا حصہ ہے، یہ نظام شمسی ہمارے اس کہکشاں کا حصہ ہے. اسی یہ لا محدود لاکھوں کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہماری ایک کہکشاں ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی اربوں کہکشاؤں کی تجلیاں اس کے حجابوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں. سوالی نے کہا مولا آخر وہ حجاب ہیں کیا؟ فرمایا نحن ذالک الحجب، جس کے پیچھے اس کی طور کی جیسی اربوں تجلیاں چھپی ہوئی ہیں وہ حجاب ہم 14 ہی تو ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو آپ کی مودت سلامت. الامام ہوا کلمۃ اللہ. میں وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ میرے ہم قدم بھی ہیں اور ابھی پہلے 3 لفظوں کو ہی میں کھول سکا ہوں. کیا فرمایا؟ اللہ کا کلمہ، امام اللہ کا نور، امام اللہ کا حجاب، امام اللہ کا چہرہ، امام. اللہ اکبر. اللہ کا چہرہ امام. کہہ دو جملہ، اللہ کا چہرہ امام، اللہ کا چہرہ امام، اللہ کا چہرہ امام. تمام کے تمام اعضائے بدن میں سے واحد چہرہ ہی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے کوئی کسی کو پہچان سکتا ہے. اللہ کی پہچان کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس بے بدن کی پہچان علی ہے. علی امامو هو الماء العذب علی الزما والدال علی الہدا. فرمایا اے طارق، امام پیاسے کے لیے ٹھنڈے پانی کے مثل ہے. والدال علی الہدا، اگر کوئی ہدایت کا سوالی ہے تو اگر اسے ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی سے مل سکتی ہے جسے امام کہتے ہیں. اللہ اکبر. هو الشمس الطالعة على العباد بالانوار فلا تناله الايدي والابصار. فرمایا اے طارق، اے طارق، امام خلق پر، بندوں پر الوہی کرنیں پھینکتا ہوا وہ سورج ہے، نہ جسے ہاتھ پا سکتا ہے نہ جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. شمس الطالعۃ علی العباد بالانوار. اچھا ایک سوال کر لوں اپنے سامعین سے یہاں پر. سورج دیکھا کبھی کسی نے؟ کیوں گھبرا گئے؟ سورج آدم اول سے لے کر آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جسے ہم دیکھ کر سورج کہتے ہیں نا وہ سورج کی کرنیں اور شعاعیں ہوتی ہیں جو سورج کو اپنے حصار میں یوں رکھتی ہیں کہ سورج کو دیکھا جا سکنا ممکن ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. لاکھوں میلوں کی شعلوں کے لپکے ہوں جس سورج کے، لاکھوں میلوں کے شعلوں کے لپکے جن شعلوں نے سورج کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، اس سورج کو جب بھی آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہے تو انہی شعلوں کے لپکوں کو پار کر کے سورج کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ بشارت. اور یہ سورج، اللہ اکبر، علی کے نور کے 70,000ویں جزو کا 70,000ویں جزو کا 70,000واں جزو ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جس کے جزو در جزو در جزو در جزو نور کو بشر نہیں دیکھ سکتا.
یہی سبب ہے کہ جس آسمان پر دمکتے ہوئے آفتاب عالم تاب کو دیکھ کر سورج کہہ دینے والے بھی غلط نہیں ہیں، بالکل اسی طرح بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آنے والے علی کو دیکھنے والے نے بھی یہی دھوکہ کھا کر کہا کہ یہ بھی تو ہم جیسے بشر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی مودتیں سلامت، جیو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا مل کے بابا جان۔ اسی لیے ایک مقام پر لسان اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، نحنو الاسرار الالہیت المودع فی الحیاء للبشریہ، فرمایا ہم بشری جسدوں میں امانت رکھے ہوئے اس کے راز ہیں جو خود راز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نحن الاسرار المودعۃ، امانت رکھے ہوئے، اللہ اکبر، امانت رکھے ہوئے راز۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟ شمس الطالعۃ علی العباد بالانوار فلا تنالہ الایدی والابصار، نہ اسے ہاتھ پا سکتے ہیں نہ اسے آنکھ دیکھ سکتی ہے، فرمایا ہوا امینہ علی الحقائق وحجتہ علی الخلائق، فرمایا جو بھی خلق ہے، جو بھی خلق ہے، میں دہرا رہا ہوں ہر متوجہ کو اپنا ہم قدم کرنے کے لیے، جو بھی خلق ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، اللہ کے مظہر بن کر آنے والوں کے علاوہ ہر حقیقت مخلوق ہے۔ لسان اللہ کہہ رہا ہے، چاہے وہ آدم ہو یا عیسیٰ، جبریل ہو یا میکائیل، چاہے وہ ابراہیم ہو یا موسیٰ، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، ہاں جو بھی مخلوق ہے اس پر ہم محمد و آل محمد حجت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امینہ علی الحقائق، نہ صرف خلق پر حجت کا نام امام ہے بلکہ اللہ کی مطلقاً ہر حقیقت کا امین بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ کسی مقام پر کمیل نے پوچھا تھا، میں بس حقیقت پر ایک لفظ کہہ کر پھر واپس پلٹنے لگا ہوں، وگرنہ مجھے چونکہ خطبے سے متصل رہنا ہے، وگرنہ ہر لفظ بجائے خود موضوع ہے۔ ایک مرتبہ کمیل ابن زیاد نخعی نے لسان اللہ سے سوال کیا تھا، مالک منبر سلونی سے، فرمایا یا مولا یا مل حقیقہ، مولا حقیقت کیا ہے؟ فرمایا مالک والحقیقت، تجھے حقیقت سے کیا لینا دینا؟ اللہ اکبر۔ کہا یا مولا یا اولستو صاحب سر، مولا کیا میں آپ کے اسرار کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ یہ عشاء کے بعد کمیل نے سوال کیا تھا اور 3 جملوں میں مولا نے جواب ارشاد فرمایا، اور آخری جملے، تیسرے جملے پر مولا نے فرمایا اے کمیل چراغ بجھا دے، صبح ہو گئی۔ اب مجبوری ہے، منبر کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، وگرنہ میں لسان اللہ کے اس جواب کو بھی یہاں سے کھولتا، مجبوری ہے، کیونکہ ہر ایک اسرار کے خود، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میری کیا مجال، میری کیا جرت؟ کمیل ابن زیاد نخعی جیسے کو علی کہہ رہے ہیں، تیرا حقیقت سے کیا لینا دینا؟ یہ تو اس ولی مطلق کی ولایت کا کرم ہے کہ کاسہ ولایت میں کوئی نہ کوئی معنی ڈال دیتا ہے۔ ہر ایک کے کاسہ ولایت میں اگر طلب ہو، سچی ہو، تو کاسہ ولایت میں کوئی نہ کوئی خیرات مل جاتی ہے۔ لیکن کہاں تھی بات؟ فرمایا ہر چراغ بجھا دو۔ اچھا چلے،
میں ایک بات یہاں آپ نے کہا تو میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں چراغ بجھا دینے پر. جب اس کی لغت کے اعتبار سے علماء لغت نے جب اس کی بلاغی تحلیل کی ہے تو انہوں نے بلاغی تحلیل کرتے ہوئے جملہ کہا کہ علی نے لسان اللہ نے جو کمیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ چراغ بجھا دو، یہاں چراغ سے مراد بشر کی عقل ہے کہ اپنی عقل کے چراغ بجھا دے، یہاں سے آگے آنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امینہ علی الحقائق. اب اگر اس جملے کا آپ نے ترجمہ وصول کیا تو لفظ حقیقت پر کہے گئے چند جملوں کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ وصول کرنا. مولا فرما رہے ہیں تاریخ سے کہ اللہ کی اس حقیقت مطلقہ کی کہ جو اس قدر قہری طور پر برپا حقیقت ہے کہ جس حقیقت کے سوا کوئی شے حقیقت ہے ہی نہیں، اس حقیقت مطلقہ کے حقیقت کے امین کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ جانے کیا راز ہے علی کی ذات کہ اس حقیقت مطلقہ کی مطلق حقیقت کا امین ہے تو علی. اللہ اکبر. امینہ علی الحقائق. آگے فرمایا فَمَنْ شَاءَ يَنَالُ مَعْرِفَتَنَا أَوْ يَعْرِفُ دَرَجَتَنَا أَوْ يُشْهِدُ كَرَامَتَنَا أَوْ يُدْرِكُ مَنْزِلَتَنَا فَحَارَتِ الْأَلْبَابُ وَالْعُقُولُ وَتَاهَتِ الْأَفْهَامُ فِيمَا أَقُولُ تَسَاوَرَتِ الْعُظَمَاءُ وَتَقَاصَرَتِ الْعُلَمَاءُ فَخَرَسَتِ الْبُلَغَاءُ وَقَلَّتِ الشُّعَرَاءُ وَتَوَاضَعَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا من ذا ینال معرفتنا، کس میں اتنی تب و تاب ہے کہ وہ ہماری کلی معرفت کو پا سکے. اللہ اکبر. من ذا ینال معرفتنا او یعرف درجتنا، کس میں اتنا دم خم ہے کہ ہمارے درجے کا ادراک کر سکے، کس میں اتنی طاقت ہے کہ ہماری حقیقت کو اپنی سمجھدانی میں سمو سکے. اللہ اکبر. مجبوری ہے کہاں سے لائے جائیں وہ لفظ جو لسان اللہ کے نطق مطلق کی آبشار سے بہنے کے نتیجے میں برستی ہوئی پھوار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے ترجمہ کیا جا سکتا ہے ان لفظ حل یعرف او یدرک او یعلم من ہوا من ذا ینال معرفتنا، کون پا سکتا ہے ہماری معرفت کو، کس میں اتنی تب و تاب ہے کہ ہمارے درجے کا مطلقاً ادراک کر سکے. حارت الالباب والعقول، اہل دانش تحیر زدہ ہیں. اہل دانش، اہل حارت الالباب، لب کی جمع ہے. اہل عقل، جو عقل والے ہیں نا، وہ ہمارے کمالات و مراتب و مدارج و معرفت کو پانے کے لیے حیرتوں کے سمندر میں غرقاب ہو گئے. اللہ اکبر. حارت الالباب والعقول وتاہت الافہام فیما اقول وتساغرت العظماء. تساغرت العظماء، عظماء عظیم کی جمع ہے. بڑے بڑے عظیم لوگ، بڑے 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 لوگ ہماری حقیقت کو پانے کے لیے بوزنے ہو گئے. اللہ اکبر. تساغرت العظماء، چھوٹے ہو گئے، بونے ہو گئے. وتقاصرت العلماء، علماء قاصر آ گئے، ہماری حقیقت کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے. یہ بھی میں مجبوراً ترجمہ لفظ، مجھے آخر کسی طرح تو معنی پہنچانا ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ پر تحیر ہے یا ہے میرے ہم قدم؟ نہیں، اس طرح نہیں. بسم اللہ، بسم اللہ، صحیح بسم اللہ. اللہ اکبر. تساغرت العظماء وتقاصرت العلماء وقلت الشعراء وخرست البلغاء.
شعراء کی زبانیں لڑکھڑا گئیں، شعراء گنگے ہو گئے، خطباء کی زبانیں لڑکھڑا گئیں، وَقَلَّتِ الشُّعَرَاء وَخَرَسَتِ الْبُلَغَاء عَنْ وَصْفِ شَأْنِ الْأَوْلِيَاء۔ میں پھر جملے کے لفظ کا مسلسل ترجمہ کر کے اس لفظ تک لے کے آ رہا ہوں اپنے ہر متوجہ سامع کو، جس کے لیے علی نے یہ جملے یہ لفظ اپنے کلام میں پروئے ہیں۔ فرمایا تَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاء، عظماء چھوٹے ہو گئے، عظیم لوگ چھوٹے پڑ گئے، علماء قاصر آ گئے، شعراء گنگے ہو گئے، خطباء کی زبانیں لڑکھڑا گئیں، ارض و سماوات جھک گئے، مگر میرے ایک وصف کو بھی نہ پا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جیو آپ کی مودتیں سلامت۔ یہی مفہوم بہت سی ادعیہ میں بھی چھپا ہوا ہے۔ ایک جملہ پیش کر دوں؟ اچھا صرف مفہوم وصول کیجئے تاکہ میں خطبے سے متصل رہ کر زیادہ سے زیادہ جملے پیش کر سکوں۔ ایک مقام پر جو معصومین نے جو ادعیہ تعلیم فرمائی ہیں، جنہیں میں مکتب اہل بیت کا ادب کہا کرتا ہوں، اگر کوئی علم معرفت کا ذوق رکھنے والا میرے اس لفظ کو سمجھ سکے، کیونکہ ہر تہذیب کا ایک ادب ہوا کرتا ہے۔ جس طرح اردو ادب میں اردو کی جو کمال ہے، جو ملکیت ہے، جو شناخت ہے دنیا کے ادب میں، وہ مرثیہ ہے۔ بالکل اسی طرح پوری دنیا میں حقیقت کے ادب میں جو مکتب تشیع کے ادب کی حقیقت معصومین کی تعلیم کردہ ادعیہ اور خطبات ہے۔ تو ایسے ہی ایک مقام پر معصومین کی تعلیم کردہ ادعیہ میں سے ایک مقام پر خود معصوم نے دعا تعلیم کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہونے کا ڈھنگ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ اس سے اگر تم یہ کہہ کے دعا مانگو گے تو میں ضامن ہوں تمہاری دعا رد ہو سکتی ہی نہیں۔ فرمایا یہ کہہ کر دعا مانگا کرو کہ پروردگارہ تجھے تیری اس ایک صفت کا واسطہ کہ جسے پانے کے لیے تیری تمام کی تمام صفات عاجز آ گئی۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے مجھے سمیٹ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کہاں تھی بات؟ ایک صفت عاجز آ گئی۔ تواضعت الارض والسماء عن وصف شأن الاولیاء۔ ولایت کے شان کو بیان کرنے کے لیے ارض و سما جھک گئے، خطباء کی زبانیں لڑکھڑا گئیں، مگر اس کی ایک وصف کو نہ پا سکے۔ یہ جملہ یہاں تک ارشاد فرمایا، آگے لسان اللہ نے پکار کر کہا حل یعرف او یملک او یوسف او یدرک او یفہم من ہوا نقطۃ الکائنات وسر الممکنات۔ فرمایا کیا اسے پایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی توصیف بیان کی جا سکتی ہے؟ کیا اسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی مطلق معرفت حاصل کی جا سکتی ہے جو عالم امکان کا نقطہ ہو، جو عالم کن کی حقیقت ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من ہوا نقطۃ الکائنات، جو پوری کی پوری کائنات کی حقیقت کو جس نے نقطے میں سمو کر سمیٹ رکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ وسر الممکنات، جو عالم امکان کا راز ہو۔ کچھ اور جملے پیش کروں یا سمیٹ لوں؟ سبھی آمادہ سماعت ہیں؟ دلیل مجھ تک پہنچائیے، میں اگلے جملے کی طرف بڑھتا ہوں۔ من ہوا نقطۃ الکائنات وسر الممکنات۔ فرمایا فہم سر اللہ المخزون وامرہ بین الکاف والنون بل ہم الکاف والنون ومن انکر ذالک فہو شقی ملعون یلعنہم اللہ ویلعن علیہم اللاعنون۔ فرمایا اے طارق،
یہ جس کے منصب کا میں تمہیں تعارف کروا رہا ہوں رہ گئے. یہ جو بھی کمالات و صفات بیان کیے ہیں لسان اللہ نے، یہ علی کی ذات نہیں ہے، علی کا منصب ہے. کیا پوچھا تھا طارق نے؟ یہی نا کہ امام کیا ہوتا ہے؟ امامت علی کی ذات ہے یا علی کا منصب ہے؟ اور جس کے منصب کو پانا بشر کے بس کا روگ نہیں، اس علی کی حقیقت کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا اے طارق، یہ جس کے منصب کی میں کمالات و صفات تمہیں بتا رہا ہوں، یہی تو وہ ہیں جو اللہ کا خزانہ کیا ہوا راز ہیں. اللہ اکبر، اللہ کا خزانہ کیا ہوا راز ہیں. کیا مطلب؟ اللہ اکبر. کہاں تک کھولا جا سکتا ہے ان کے اسرار کو؟ خزانہ کا جو عام تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ لفظ خزانہ کی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں اترتا، لفظ خزانہ عربی میں اس شے کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں آپ اپنی قیمتی ترین چیز چھپا کر محفوظ کر کے رکھتے ہوں. پہنچ گیا لفظ کا مطلب؟ ہر بندے تک پہنچ گیا. کسے کہتے ہیں لغت میں خزانہ؟ قیمتی ترین چیز جہاں محفوظ کر کے چھپا کر رکھی جائے وہ خزانہ کہلاتا ہے. اور علی کہہ رہے ہیں فہم سر اللہ المخزون، وہ اللہ کا خزانہ کیا ہوا راز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خزانہ کیا ہوا راز، سر اللہ المخزون. اب اس میں دو جہتیں پائی جاتی ہیں اسی دو لفظوں کے جملے میں. ایک عرض کروں یا دونوں؟ سر اللہ المخزون، ایک تو لسان اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ذات مطلقہ اپنے قیمتی ترین شے جس میں محفوظ رکھتی ہے اس کی وہ محفوظ رکھنے، محفوظ کیے جانے کا ظرف بھی میں علی ہوں. اور فرمایا سر اللہ المخزون، جو اس خزانے میں اس نے اپنا راز چھپایا ہوا ہے وہ راز بھی میں علی ابن ابی طالب ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فہم سر اللہ المخزون و امرہ بین الکاف والنون، اس کا خزانہ کیا ہوا راز بھی میں علی، اور اس کا کاف اور نون میں چھپا ہوا امر بھی میں علی. اللہ اکبر. کیا ہے کاف اور نون؟ بس زیادہ زحمت سماعت نہیں دیتا. اب تاب سماعت بھی اپنے ضبط کے کناروں کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. کیا فرمایا؟ فہم سر اللہ المخزون و امرہ بین الکاف والنون، اس کا کاف اور نون میں چھپا ہوا امر بھی میں علی. کاف اور نون کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، جب وہ کوئی شے خلق کرنا چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. پہنچ گئی بات، پہنچ گئی بات. یہ تو میں نے اس راز کو پہنچانے کے لیے جملہ کہا ہے جو میں کھولنے لگا ہوں. کیا کہا؟ کاف اور نون میں چھپا ہوا امر علی. کاف اور نون کیا ہے؟ جب کچھ خلق کرنا چاہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. کن سے وہ خلق کرتا ہے. کاف اور نون کیا ہیں؟ حرف ہیں. قرآن یہ بتا رہا ہے اذا اراد شیئا و امرہ اذا اراد شیئا، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کچھ خلق کرنا چاہے تو کہتا ہے کن، ہو جا. پتہ چلا کاف اور نون تو بس حرف ہیں، اس شے خلق ہوتی ہے اس کے امر سے. اللہ اکبر.
काफ और नून तो बस हर्फ हैं। वअम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन, शय खल्क होती है उसके अम्र से, काफ और नून तो बस हर्फ हैं। यानी लिसानुल्लाह कह रहा है ज़माने वालों से तारिक इब्न शहाब के जरिए मुखातिब होकर, हो ज़माने वालों, अगर मैं अली इब्न अबी तालिब अल्लाह का अम्र बन के काफ और नून में छुपा हुआ ना होता तो कुन से भी कुछ खल्क ना होता। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। व अम्रुहु बैनल काफ़ वन नून वमन अनकर ज़ालिका फहुव शक़िय्युन मलऊन। जो भी इसका इनकार करे, किसका? कि काफ और नून मैं अली हूँ, काफ और नून में छुपा हुआ अमर मैं अली हूँ। फरमाया जो भी इसका इनकार करे वो शक़ी भी है, मलऊन भी है, उस पर अल्लाह भी लानत करता है। और पूरी कायनात में जो जब जहाँ जिस पर लानत करे पलट कर उसी मुनकिर की तरफ जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनु अलैहिमुल लाइनून फहुम शजरतुन नबुव्वत व मादनुल फुतुवा। बस आखिरी जुमला वसूल कीजिए और मैंने गुफ्तगू समेट ली। फहुम शजरतुन नबुव्वत व मादनुल फुतुवा। क्या मतलब? नबुव्वत का शजर इमाम होता है। कितने बोलते हुए लफ्ज हैं। नबुव्वत का शजर इमाम होता है। क्या मतलब? हर शजर का कोई समर होता है। इमाम मुतलक, इमाम मुबीन कह रहा है कि वो शजर इमामत ही तो है कि जिस पर बतौर समर नबुव्वत जाहिर होती है। अल्लाह अकबर। फ़हम शजरतुन नबुव्वत। अब राज खुला कि ज़ियारत वारिसा हो या जो भी ज़ियारात हों, कई ज़ियारात ऐसी हैं कि जो मासूम की ज़ियारात मासूरा जो उन्होंने तालीम फरमाई, उनमें कितने ही मकामात पर बहुत से नबियों पर सलाम भेजा हुआ है। अब राज खुला, तमाम के तमाम अंबिया पर सलाम होने का सबब यही है कि वो समारे शजर नबुव्वत हैं। वो सलाम की उस हकीकत से जुड़े हुए हैं जो खुद भी हकीकत सलाम है। अच्छा एक लफ्ज़ कह दूं यहाँ पे, यूँ तो मैं समेट चुका था लेकिन मुझे महसूस हुआ कि लफ्ज़ पहुँचा नहीं पहुँचा तो इत्माम हुज्जत के लिए एक और जहद से कहने लगा हूँ। फिर भी ना पहुँचा तो बहरहाल आखिर बंदा बशर ही है ना, कहाँ तक ज़ब्त रख सकता है अपनी ताब समाअत पर। खुद इन्होंने जो ज़ियारात मासूरा तालीम फरमाई है, उन्हीं में एक ज़ियारत में लफ्ज़ है सरकार नकी की ज़ियारत का। या तो नहीं पढ़नी चाहिए, अगर पढ़ें तो मिल के पढ़ें। क्या लफ्ज़ है? फरमाया कि जब हम में से किसी भी इमाम पर सलाम भेजा करो तो यूं कहा करो, अस्सलामु अलैका या आल अल्लाह, ऐ अल्लाह की आल मेरा सलाम। क्या मतलब? क्या इससे यह मुराद है कि ये अल्लाह की औलाद है? नहीं। हमेशा जहां कहीं भी मुक़स्सिर ने ठोकर खाई है या किसी भी सोचने वाले ने ठोकर खाई है, किसी भी नासबी ने ठोकर खाई है, सिर्फ और सिर्फ जाहिर को देखते हुए, हत्ता कि खुद इनके जाहिर को देखकर अपने जैसा बशर कह दिया। वजह सिर्फ अपनी लाइल्मी या जहालत। क्या सबब?
لغت عرب میں اگر جا کر دیکھیں تو لغت عرب یہ بتاتی ہے کہ جب بیج زمین میں بویا جاتا ہے اور بیج پہلی مرتبہ شگافتہ ہو کر بہت ہی ننھا اور گداز سا تنا جب زمین کا سخت سینہ چیر کر پہلی دفعہ باہر آتا ہے تو اسے کہتے ہیں عربی میں آل الشجر، یعنی شجر پھوٹ پڑا، شجر ظاہر ہو گیا۔ بالکل اسی طرح معصوم فرما رہے ہیں جب زیارت میں جملہ کہا کرو السلام علیکہ یا آل اللہ، یعنی وہ کنز مخفی کی وہ حقیقت کہ جس نے اپنے ہی نور اور اپنی ہی ذات کے نور سے خلق ہو کر جب خلق کے سامنے چاہا کہ پہچانا جائے اس نے انہیں ظاہر کر دیا، یہی تو آل اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غریب سیدہ لمڑا امام حسین دے نام تے لڑا بچے واسطے بیمار نظر اللہ بیٹھ جاؤ، نہیں ایسے نہیں ہے، مجلس ختم ہونے کے بعد ذکر ہو رہا ہے، ذکر کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے مل کے بابا جملہ، بس سمٹ گئی بات، چھوڑ دی۔ فہم شجرۃ النبوت و معدن الفتوہ، نبوت کا شجر بھی امام ہوتا ہے اور فتوت کی کان بھی امام ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ فتوت یہ وہی لفظ ہے جو ایک مرتبہ جبریل نے آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے ترانہ پڑھا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی فتح نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔ یہی لفظ ہے فتح، اسی کا مصدر ہے فتوت، یعنی مرد ہونے کا معدن۔ ہم کیا مطلب؟ جو امام ہوتا ہے، جو ولایت کا مالک ہوتا ہے، وہ نبوت کا شجر ہوتا ہے، وہ فتوت کی کان ہوتا ہے۔ یعنی لسان اللہ نے بتایا کہ جو بھی مجھ علی کے کسی بھی کمال کا منکر ہے، میری ولایت میں شک کرتا ہے، وہ داڑھی والی عورت تو ہو سکتا ہے، مرد نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس وہی جملہ جو میں ہمیشہ دہراتا ہوں کہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی کچھ بھی سنتے بولتے پڑھتے سوچتے ان کا کوئی بھی کمال سامنے آ جائے تو انکار کبھی نہ کرنا، یہی سوچ کر اسے تسلیم کر لینا کہ یہ مظہر ہی اس ذات کے ہے جسے عقل پا سکتی ہی نہیں۔ بس ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا مل کے۔ ایک کا ایک جملہ ذکر مصائب کا، کیونکہ عبادت ذکر کی تکمیل ہی ذکر مصائب پر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر عزادار کی آنکھ نم ہو جائے۔ جہاں بھی ہر عزادار کی آنکھ نے وضو کر لیا میں منبر چھوڑ دوں گا، لیکن عزاداروں پرسہ دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ جانے اس خانوادے کو پرسے کی حسرت کا عالم کیا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، جہاں کہیں بھی پرسہ پیش کیا جاتا ہے وصول کرنے خود آتے ہیں۔ یہ پرسہ حسرت ہے رسول کی اکلوتی بیٹی کی، علی کی بیٹی کی، حسین کی بیٹی کی۔ اللہ اکبر، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں عزادار۔ عزاداروں، یہ مولا حسین جسے صدیوں سے عزادار رو رہے ہیں، جسے اس کے بیٹے نے 40 سال خون رویا،
جسے پردے میں بیٹھا ہوا پردے والا 12 صدیوں سے رو رہا ہے، جسے ہر حسینی پرسہ دے رہا ہے، دھاڑے مار کے روتا ہے۔ جانتے ہو کچھ لمحے ایسے بھی آئے ہیں جہاں خود مولا حسین ایسے دھاڑے مار کے روئے۔ اللہ اکبر، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں عزادار۔ ایسے ہی مواقع میں سے ایک موقع یاد دلاتا ہوں۔ ہر عزادار آمادہ لگتا ہے پرسے کے لیے، اور اللہ اکبر، شب عاشور کی بات ہے، عاشور کی رات ہے، اور مولا حسین کی آغوش میں ایک 4 سال کی بیٹی ہے۔ ہمیشہ جب کبھی بھی مولا حسین نے اپنی بیٹی کو پیار کیا ہے نا، ہمیشہ کبھی ماتھے پہ بوسہ دیا، کبھی سر پہ بوسہ دیا۔ عزادارو، عاشور کی رات ہے، مولا حسین نے اپنی بیٹی کو بلایا، قریب بلا کر جب پیار کرنا چاہا، شہزادی نے اپنا سر آگے بڑھایا، لیکن حسین نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھام کر شہزادی کے کان پر بوسہ دیا۔ اللہ اکبر، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں عزادار۔ عزادارو، ہمیشہ کی روش یہ تھی کہ شہزادی سر پہ بوسہ لیتی یا ماتھے پہ بوسہ لیتی۔ اب ایک مرتبہ سوالیہ نگاہوں سے شہزادی نے دیکھا، بابا میرے کان پہ بوسہ دے رہا ہے۔ کچھ وقت گزرا، مولا حسین نے بوسہ دینا چاہا۔ اللہ اکبر، شہزادی نے اپنا سر آگے بڑھایا، حسین نے وہی جس طرح پہلے بوسہ دیا تھا وہی دہرا کر شہزادی کا چہرہ اپنے ہتھیلیوں میں سمو کر مولا حسین نے دوسرے کان پر بوسہ لیا۔ جیسے ہی مولا حسین نے بیٹی کو پیار کیا نا، ایک مرتبہ تڑپ کر شہزادی نے کہا، بابا آج آپ کے پیار کرنے کی روش بدل گئی ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے رو کر کہا، بیٹا، میرا بیٹا، میں اس لیے تجھے کانوں پہ پیار کر رہا ہوں کہ کل کے دن یہ کان زخمی ہو جائیں گے۔ میرا بیٹا، کل یہ تیرے گوشوارے اتار لیے جائیں گے۔ عزادارو، جب شہزادی سے مولا حسین نے یہ جملہ کہا نا، ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، بابا کیا شمر میرے گوشوارے اتارتا رہے گا اور چچا عباس کہاں ہوں گے؟ مولا حسین نے رو کر کہا، بیٹا عباس کہیں دور کے سفر پر جا چکا ہوگا۔ عزادارو، شہزادی نے سوال دہرایا، کہا، بابا اگر میرا چچا عباس بہت دور جا چکا ہوگا تو کیا آپ بھی مجھے شمر سے نہیں چھڑاؤ گے؟ اللہ اکبر، عزادارو، مولا حسین کی دھاڑ نکلی، رو کر کہا، بیٹا سکینہ، وہ ٹیلا دیکھ رہی ہو، میں اس ٹیلے پر ہوں گا۔ شہزادی نے کہا، اچھا بابا، جب شمر ملعون میرے قریب آئے گا میں بھاگ کر آپ کے پاس چلی آؤں گی، تب تو چھڑا لو گے۔ حسین کی دھاڑ نکلی، رو کر کہا، بیٹے میں اپنے بازوؤں کو بڑھا کر تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ تقریباً ہر عزادار کی آنکھ نم ہے، پرسہ دیتے ہوئے شرم نہ کرنا، میں نے آخری جملہ کہہ کے منبر چھوڑ دیا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ وہ لمحہ آیا، جب وہ لمحہ آیا شمر ملعون بڑھا شہزادی کی جانب، شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، یہ ملعون گھوڑے پر تھا، اس نے جب شہزادی کے کانوں پر ہاتھ دیکھے یہ کہتا ہے کہ شاید بہت قیمتی گوشوارے ہیں۔ اس ملعون نے گھوڑا دوڑایا، شہزادی ٹیلے کی طرف دوڑنے لگی، ایک مرتبہ شہزادی قریب پہنچی، حسین کی لاش نے دونوں بازو آگے بڑھائے، عزاداروں شہزادی مولا کے سینے سے لگی، لیکن کیا اس ملعون نے ہاتھ روکا؟ نہیں عزاداروں، اس ملعون نے ایسا ظلم کیا، شہزادی کے دونوں ہاتھ کانوں پر، حسین کی گردن سے آواز آئی، میری بہن، میری بہن پہنچ، میری بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے۔ ماتم حسین۔